نظر الاسلام سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدر مکرم، اسٹیج پر جلوہ افروز، مہمانان محترم، آج میری تقریر کا عنوان ہے طلباء مدارس اسلامیہ اور ان کی ذمہ داریاں۔ محترم حضرات، طلباء مدارس اسلامیہ مہمانان رسول ہے، جن کے کانوں میں قال اللہ وقال رسول کی صدائے گونج دیے ہیں، جن کی زبانوں پر کلام الہی کا ورد جاری رہتا ہے، ان پر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، ان کے اعزاز میں فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ جی ہاں، یہی وہ طلباء مدارس اسلامیہ ہے جو محبوب خدا ہوتے ہیں، جن کی تعریف بیان کرتے ہوئے خالق ارض و سما نے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اہل علم اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ یہی وہ طلباء مدارس اسلامیہ ہے جن کی شان بیان کرتے ہوئے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو طلب علم میں ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لیے راہ جنت آسان فرما دیتے ہیں۔ یہی وہ طلباء مدارس اسلامیہ ہے جن کی اہمیت بیان کرتے ہوئے شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبہ، کہ جو علم کی طلب میں ہوتا ہے تو جنت اس کی طلب میں رہتی ہے۔ یہی وہ طلباء مدارس اسلامیہ ہے جن کے لیے مچھلیاں پانی میں، پرندے اپنے گھونسلوں میں اور سارے شجر و حجر دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ یہی وہ طلباء مدارس اسلامیہ ہے جن کے سونے کو عابدوں کی عبادت پر فضیلت حاصل ہے۔ یہی وہ طلباء مدارس اسلامیہ ہے جن کا چلنا عبادت ہے، ان کا جاگنا عبادت ہے، ان کی علمی گفتگو عبادت ہے، ان کی نیند عبادت ہے، ان کا رہن سہن عبادت ہے، ان کا دینی مسئلہ پر بحث کرنا عبادت ہے، ان کے سارے حرکات و سکانات عبادت ہے۔ غرض ہے کہ ان کی ساری زندگی عبادت ہی عبادت ہے۔ جی ہاں، یہی وہ طلباء مدارس اسلامیہ ہے جن کی شان کو اجاگر کرتے ہوئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی علماء کرام انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ اے طلباء مدارس اسلامیہ، جب آپ کی اتنی فضیلت ہے تو آپ کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے، لہٰذا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے اندر راسخ ایمان ہو، صبر و شکر ہو، تقوی و پرہیزگاری آپ کا شیوا ہو، آپ سباقون الی الخیرات اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حریص ہو، آپ عدل و انصاف کے پیکر ہو، حق گوئی و بے باکی میں بے نظیر ہو، آپ کے اندر کردار کی بلندی، اخلاق کی صفائی ہو، آپ کے اندر اعمال صالحہ کا جذبہ، اخلاص و للہیت اور فکر آخرت ہو، آپ کے اندر خوف خدا اور عشق مصطفیٰ ہو، آپ کے قلوب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منور ہو، آپ کے اندر علم و فضل کے ساتھ ساتھ حلم و بردباری اور وفا شعاری ہو، آپ حوصلوں کے پہاڑ ہو، ہم
ہمدرد قوم و ملت ہو، آپ کے اندر ٹھاٹھے مارتا ہوا ولولہ اور صدائے حق کو بلند کرنے کی طاقت ہو، آپ کے اندر ظلم و بربریت کے خلاف آواز اٹھانے کی جرت ہو، آپ کے اندر حق کے خلاف ابلنے والے کینسروں پر نشتر لگانے کی ہمت ہو، آپ کے اندر ایثار و قربانی کا جذبہ اور مذہب اسلام پر مر مٹنے کا شوق ہو، آپ کے اندر ملت اسلامیہ کی بے راروی کا غم، حق کی زبان اور با اثر قلم ہو، آپ کی نظر عارفانہ، جگر غازیانہ، ابا عالمانہ، قبا زاہدانہ اور آپ کو جانتا سارا زمانہ ہو، تو دوسری جگہ پر آپ احساس کمتری کا شکار نہ ہو، مالداروں کے مال سے مرعوب نہ ہو، آپ منکرات سے گریز اور فلم بینی و دیگر منہیات سے پرہیز کرے، آپ آپسی عداوت کا خاتمہ کرنے والے، اتحاد کو پھیلانے والے اور انتشار سے ملت کو بچانے والے ہو۔ اے وارثان علم نبوت، آپ رہبر دین و شریعت ہے، ماہر علم و فن ہے، پاسبان علوم نبوت ہے، آپ ہی تو لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھنے والے ہیں اور آپ ہی قوم و ملت کو دوائے دل دینے والے ہیں۔ پوری ملت نے آپ پر اعتماد کیا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی توقع کے مطابق ان کی رہنمائی کریں۔ آج باطل طاقت ہے نئی نئی شکل اختیار کر کے ملت اسلامیہ پر حملہ آور ہے اور وہ لوگ اپنے عقائد باطلہ و خیالات فاسدہ کے ذریعے بھولے بھالے مسلمانوں پر اپنا سکہ جما کر ان کو گمراہی ولا دین کی طرف دھکیل رہے ہیں، ان کے عقائد کو مجروح، ان کے جلال ایمانی کو سرد اور ان کی حمیت ملی و غیرت اسلامی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایسے پرآشوب دور میں اور ہر طرف باطل طاقتوں کے امنتے ہوئے سیلاب کی حالت میں ملت اسلامیہ کی ڈوبتی کشتی کے ملا بس تم ہی ہو، لہذا تمہارے اندر اتنی طاقت و جرت، عزم و حوصلہ ہونا چاہیے کہ تم ملت اسلامی اور ان کا دینی مسلک کو درست کر سکو۔ اے وارثان علم نبوت، آپ رہبر اے مسلم دشمنوں، اگر تمہاری ساری طاقتیں مل کر مسلمانوں کا کچھ بگاڑنا چاہے تو مسلمانوں کا ایک بال بھی بیکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے، اس کے آگے سارے ہتھیار زیر ہے۔ مسلمان ہاتھ اٹھائے گا تو پوری دنیا کی کایا پلٹ دے گا۔ تمہاری پروازیں صرف اور صرف کرسیوں اور فرش تک ہی محدود ہے، مگر جان لو مسلمان کی فریاد کی پرواز عرش تک ہے، لہذا تمہارا خیال باطن اور غلط ہے، اپنے خیال کو درست کرو اور مسلم دشمنی سے باز آ جاؤ۔ اور اے مسلمانوں، میں تمہیں بھی کہنا چاہتا ہوں، تم اللہ پر کامل توکل رکھو، غیر اللہ سے ہونے کا خیال دل سے نکال کر ایک اکیلے اللہ کی محبت اور اسی سے ہونے کا یقین اپنے اندر پیدا کر لو، اللہ کی مرضیات کے آگے جھک جاؤ اور منشاء الہی پر عمل پیرا ہو جاؤ، تو ساری دنیا تمہارے قدموں میں گر جائے گی۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند ہوگے بشرطے کہ تم مومن کامل بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مدرسہ جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، مدرسہ تربیت البنات فلڈ کالونی نسپور منچریال تلنگانہ میں واقع ہے۔ الحمدللہ مدرسہ 6 سال سے مسلسل اپنی دینی خدمات انجام دے رہا ہے۔ مدرسے میں 60 بچیاں پڑھ رہی ہے۔ 5 سالہ مکمل عالمہ کورس کروایا جاتا ہے۔ صرف 3 کمرے ہیں جو کسی بھی طرح کافی نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے ذمہ دار حضرات نے 400 گز زمین خریدنا چاہتے ہیں، خریدنے کا ارادہ کیا۔ 1 گز کی قیمت 6,500 روپے ہے۔ اس طرح کل قیمت 26 لاکھ روپے ہو رہی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے جانب سے یا مرحومین کے جانب سے ضرور تعاون کریں، کم از کم 100 روپے ضرور تعاون کریں، اجر انشاءاللہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اور اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر کے ضرور ثواب میں حصہ لیں۔